بسم اللہ والحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کریٹر، ہمارے خالق نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمارے لیے سسٹم آف لائف، وے آف لائف، زندگی کا طریقہ، دین اسلام پسند فرمایا۔ اسلام مطلب سلامتی، سلامتی تمام انسانوں کے لیے، انسان کے ساتھ جتنے رشتے جڑے ہیں، جتنے تعلق جڑے ہیں، ہمارے کولیگز، ہمارے دوست احباب، تمام انسان، ایون اس میں دوسری مخلوقات بھی شامل ہیں، جانور ہیں، دیگر حشرات ہیں، کہیں پر بھی بستے ہیں، تو ان کا احترام، ان کی سلامتی یہ ہمارے ذمہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، اور وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی کیا خوبصورت بات ہمیں بتلائی گئی ہے کہ اگر کسی انسان کا، کسی مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے، کسی رشتہ دار کا تذکرہ نہیں ہے، انسان کا، کہ اگر کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس قدر انسانیت کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہمارے ذمے دوسروں کے احترام کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، ہمیں کس طرح سے دوسروں کا احترام کرنا ہے اور ایک محبت والی سوسائٹی کو ہم نے پروان چڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی، ہمارے مہمانان تشریف لائیں گے، ان سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ دو قرائے کرام موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری شفیق الرحمن فوزان، ان کو ویلکم کریں گے، منڈی بہاؤدین سے تشریف لائے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ بارک اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان حافظ عبد الحلیم بن قاری عبد الحمید ہیں، آپ بورے والا سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں احباب کا اسپیشل شکریہ کہ اتنی دور سے آپ ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں، اور یقیناً آپ ہمیں یہاں پہ تلاوت کلام پاک سنائیں گے، کائنات کا سب سے بڑے خالق کا خوبصورت ترین کلام۔ پہلے میں قاری شفیق صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں، اور آپ ترتیل میں قرات فرمائیں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ إن ربي لسميع الدعاء۔
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ما شاء الله. الله زدهم فزد ما شاء الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن ربي لسميع الدعاء. سبحان الله. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. جزاك الله. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری شفیق الرحمان صاحب بہت خوب، اور آپ نے آیات بھی وہ منتخب کیں جو دعا پر مشتمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. قاری عبدالحلیم صاحب آپ سے درخواست ہے آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں. آپ حضر میں فرمائیں گے؟ جی. جزاک اللہ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا
قوم عسى أن يكونوا سبحان اللہ. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ماشاء اللہ. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان سبحان اللہ. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ماشاء اللہ. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ حافظ عبد الحلیم صاحب. آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے حدر میں پڑھا اور آپ کا انتخاب بھی ہمارے آج کے موضوع سے متعلق تھا. آج انشاءاللہ ہم بات بھی اسی پر کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ جو کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، جن آیات میں بھی اسی بات پر اشارہ ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ دونوں قرائے کرام کی حفاظت فرمائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور احترام انسانیت کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، آپ ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے کوالیفائیڈ ہیں اور امارات میں 10 سال تک ریڈیو پہ پروگرام کرتے رہے ہیں اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں 25 سال سے پڑھا رہے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھا رہے ہیں. میری مراد ہے جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب سے، اور ہمارے پیغام ٹی وی کی سکرین پہ بھی آپ سب ان سے
واقف ہیں, محبت کرتے ہیں, اکثر و بیشتر ہماری سکرین پر یہ موجود ہوتے ہیں اور رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ کی مہربانی, آپ نے یاد فرمایا. آپ کے ساتھ ہماری ایک نسبت یوں بھی ہے کہ جب تقریباً 1 دہائی سے زیادہ ہو چکا, جب پیغام ٹی وی پہ پروگرام کرنے شروع کیے تو ابتدا میں جس شخصیت کے ساتھ پروگرام کرنے کا مجھے موقع ملا اور سیکھنے کا موقع ملا وہ آپ تھے, اور وہ ہمارے کریئر کی ابتدا تھی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. پچھلے دنوں آپ کچھ بیمار بھی رہے, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے. آج انشاءاللہ احترام انسانیت پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ایک سیگمنٹ ہے ایک کتاب کے تعارف کا اپنے ناظرین سے. پہلے وہ کتاب متعارف کروا دیں. ناظرین, آج جو کتاب آپ کو متعارف کروا رہے ہیں پاکٹ سائز میں ہے, دارالسلام نے پبلش کیا ہے, احسن الکلام اردو میں موجود ہے, اور صحیح البخاری اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی سے ماخوذ ہے. یہ پاکٹ سائز میں ہے, اور اس کے آپ کے پاس ہونے کا فائدہ یہ ہے آپ اسے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں, اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں, اپنے آفس میں رکھ سکتے ہیں, اپنی ڈرا میں رکھ سکتے ہیں, اور جب چاہیں جب آپ کو وقت ملے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور یہ چیزیں جب یہ کتب, یہ قرآن, یہ احادیث, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور دیگر جو نالج والی بکس ہیں, جب یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہم ان کو جب پڑھتے ہیں, ان سے استفادہ کرتے ہیں, تو ہماری شخصیت خوبصورت ہوتی ہے, ہمارے اندر سنت کی محبت پیدا ہوتی ہے, ہمارا کردار خوبصورت ہوتا ہے. اور جو آج ہم بات کر رہے ہیں احترام انسانیت کی, یہ کتابیں, یہ نالج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں انسانوں کا احترام کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے ایک خوبصورت سوسائٹی کی تشکیل کرنی ہے. سر زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ کی جانب آؤں گا. کافی بیمار بھی رہے, سرجری بھی کروائی, تو کیا ہوا اور اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ پتا جسے بولتے ہیں جی, اس کو ریموو کروایا, بس ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہو گئی تھی, لیکن اب الحمدللہ بہتری کی طرف مائل ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سارے ناظرین بھی اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. احترام انسانیت کی بات ہے, اور آپ ابھی چونکہ بہت سا آپ کا وقت پھر ہاسپٹل میں بھی گزرا, ڈاکٹر سے ملاقات یہ وہ, تو فرمائیے گا کہ جو شخص ڈاکٹروں کے ذمے اب پڑ گیا ہے, وہ اب ان کے ساتھ منسلک ہے, علاج معالجہ کی غرض سے ہاسپٹلائزڈ ہے, تو وہاں پہ کیسے ایک مریض کا احترام کرنا چاہیے, یا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. چغتائی صاحب, بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ایک عرصہ بعد آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, اور پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئی. الحمدللہ الحمدللہ. 2 باتیں میں اچھا میں عرض کرتا چلوں, ان پروگرامز میں اور ان میں ایک فرق ہے. جب وہ ہمارے ابتدا کے پروگرامز تھے تب سنت پوری سنت نہیں تھی, اب الحمدللہ الحمدللہ یہ فرق ہے, یہ تبدیلی بہتری ہے کہ سنت موجود ہے, بہتر ہو گئی الحمدللہ. اللہ اس پر استقامت دے ہم سب کو. سر ویری سوری. آپ نے فرمایا احترام انسانیت. جی, میں تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ انسان تو انسان, اسلام تو ہمیں جانوروں کا بھی احترام سکھاتا ہے. کیا بات. ابھی پچھلے دنوں وہ جو وائرل ہوئی ہے فوٹو ایک امام صاحب کی, کیا بات ہے, بلی آئی ہے اور پیار کر کے چلی گئی کاری کو. انسان تو بہت اشرف المخلوقات ہے. یعنی کہ آپ غور کریں, اس کی طرف میں آتا ہوں جو ہاسپٹل کے مناظر ہیں. بسم اللہ سر. کہ ایک طرف میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا نا, ٹھیک ہے. ایک عورت ہے, وہ ایک بلی کو باندھ دیتی ہے, نہ اس کو کھانا دیتی ہے نہ اس کو چھوڑتے ہے کہ کھانا کھائے, ایک کمرے میں یا سٹور کے اندر بند کر دیتی ہے. بالکل صحیح. وہ بھوکی پیاسی مر جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ کئی دفعہ علماء نے خطبات جمعہ میں کہ وہ جہنم میں گئی. ابھی انسان کی طرف بعد میں آتے ہیں, اور وہ ایک عورت کہ جس کو ہم جانور کہتے ہیں, ابھی تو اس کی بات ہو رہی ہے, اس کا اتنا جس نے کتے کو پانی پلا دیا, احترام کیا نا, اور اس کو اللہ, اور اس حدیث کے الفاظ تو اس عورت کے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں, لیکن پتہ نہیں اس عورت کا دل کتنا اچھا ہوگا. اللہ اکبر. بلکہ میں نے اپنے کسی پروگرام میں ایک واقعہ بھی سنایا تھا. پلیز ہمیں دوبارہ سنائیے, یاد دہانی. کہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا, ریلوے اسٹیشن پہ میں بیٹھا تھا,
تو بینچ کے اوپر میری بیوی اور میرے بچے بیٹھے تھے. سامنے والے بینچ پہ ایک آدمی آ گیا, کالا رنگ, بدصورت, ٹھیک ہے, لال لال آنکھیں, موٹے موٹے ہونٹ, اور اس کی شکل دیکھ کے میرے بچوں نے رونا شروع کر دیا, ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے, بالکل صحیح, اس کی شکل دیکھ کے. ٹھیک ہے, تو میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب, اب یہ تو میں نہیں کہا کہ آپ کی شکل دیکھ کے ڈر گئے ہیں, میں نے کہا میری بیوی نے پردہ کرنا ہے, کبھی اٹھانا ہے تو آپ برائے مہربانی دوسرے. وہ کہتا کوئی بات نہیں, ہنستا ہوا دوسرے بینچ پہ چلا گیا. ہوتا کیا ہے, گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے تو میرے بچے پلیٹ فارم پہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں. ہم چند لمحات کے لیے اپنے بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر گاڑی آ رہی ہے, ادھر میرا ایک بچہ لائن کے اوپر چلا گیا. اللہ, لوگوں نے چیخیں ماری, بچہ گیا. وہ آدمی جو کالا کلوٹا تھا, جس سے بچے خوف زدہ ہو وہ گئے. چیتے کی طرح اٹھا, چھلانگ ماری اور بچے کو پلی طرف دھکیل کے خود بھی چھلانگ مار کے چلا گیا. گاڑی گزر گئی. اللہ اکبر. اب وہ شخص جو چند لمحے پہلے ہمیں بھوت نظر آتا تھا, اب ہمیں دیوتا نظر آ رہا تھا. اللہ, اس کالے کلوٹے آدمی کے دل میں پتہ نہیں کتنا پاک, صاف اور انسانیت سے بھرپور, انسانیت ہے نا, آہا, انسانیت سے بھرپور دل تھا. کیا بات ہے. اس لیے یہ انسانیت جو ہے اور احترام انسانیت, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ انسانیت دیکھنی ہو تو ہاسپٹل میں دیکھنی جاتی, جب انسان لاچار ہوتا ہے. جی بالکل, بے بات سے بالکل. تو جو میرا ڈاکٹر تھا, میں نے اس کو کہا پہلی بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں ہاں, شفا آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, میرے ساتھ اچھا بول سکتے ہیں, میرا بیڈ صاف رکھ دیں, ہاسپٹل کو صاف کر دیں اور میرے ساتھ حسن سلوک کریں. باقی آپ کے پاس کچھ نہیں میرے نزدیک, باقی اللہ کے سپرد ہے. آہا آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر آج یہ ہم غور کریں, میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے محلے کو, اس وقت انسانیت دم توڑ رہی ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ اللہ جانے, یہ کوئی وائرس ہے یا کوئی موبائل ہے یا کوئی چیز ہے جس نے انسان کو بھیڑیا بنا دیا. لا حول ولا قوت الا یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے نا, ٹرکوں کے پیچھے شعر لکھے ہوتے ہیں, بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں. ایک شعر لکھا تھا, شعر تو یاد نہیں, اس نے کہا کہ سانپوں نے جنگل میں جا کے بسیرے کر لیے ہیں, کہتے ہیں انسانوں کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. بہرحال دونوں طرح کے موجود ہیں انسان, تو پھر ماشاءاللہ تو ہر طرح کے ہیں, مختلف مزاج ہیں, اچھے بھی لوگ موجود ہیں. اب ایسے لوگ وہ غنیمت ہے, جو اگر اچھے ہیں, سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے. اور اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں, اسلامی نقطہ نگاہ, اسلام تو انسان کو اس قدر اونچا کر دیتا ہے کہ جنگ کے اندر بھی, جنگ کے اندر جبکہ اب دو بدو جنگ ہے, اس میں بھی آمنے سامنے جو دشمن. انسانی ڈھانچہ ہے, جی انسانی ساخت, جی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی سبحان احسن. اللہ, سبحان اللہ کہتا ہے دشمن, یہ میں نے بہت خوبصورت بنایا, صورت پیدا کیا ہے. یہ انسان, مسلمان کا بھی کافر کا بھی, بالکل صحیح. اس کو بدصورت نہیں کرنا, اس کا ناک نہیں کاٹنا, ہونٹ نہیں کاٹنے, آہا, اس کو بدصورت نہ بناؤ, اللہ اکبر, مسئلہ نہ کرو. اللہ یہ کیوں؟ اکبر. احترام. ابھی انسانی جسم کا احترام ہو رہا ہے, ابھی انسان, آئے ہائے ہائے, کیا بات ہے. ابھی تو جسم کی ابھی صرف جسم کی بات ہو رہی ہے. کہ یہ ناک کا احترام ہو رہا ہے, کان کا احترام ہو رہا ہے, کان کا احترام ہو رہا ہے, آنکھوں کا احترام ہو رہا ہے. وہ ایک پکڑا گیا تھا شاعر, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کے دانت نہ توڑ دوں, کیا نہیں رہنے دو. یہ چیزیں احترام انسانیت کے, اگر ہم اس کو ڈیپلی جائیں گے تو حضرات گرامی بات بہت دور تک جاتی ہے. انسان میں بچہ بھی ہے, جی, بچے بھی ہیں,
بڑا بھی ہے، بالکل جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، معذور بھی ہیں، جی اور کریہ المنظر بھی ہیں، کوڑ بھی ہیں. جی بالکل. اور کوڑ کا مرض میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر رتفاؤ. یہ ایک جرمن خاتون تھی. وہ کسی ملک میں جا رہی تھی تو کراچی نے اس میں سٹے کیا. یہ 50-60 سال پہلے کی بات. 2-3 دن کے اس میں دیکھا کہ کراچی میں کوڑ کے بہت سے لوگ ہیں. اوکے. کوڑ کا مرض، جی جزام یا برس. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں آگے نہیں جاؤں گی. اب جرمنی گئی، اپنی وہ اس مرض کی ماہر تھی، اپنی ساری پراپرٹی بیچی، ٹھیک ہے. کراچی میں آ گئی. کراچی میں آ کے کوڑ کے مرض کا علاج شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور آج سے وہ 3 سال پہلے فوت ہوئی ہے. پاکستان میں گورا قبرستان میں دفن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس نے آج سے 10 سال پہلے اعلان کر دیا کہ اس وقت پورے پاکستان میں کوڑ کا کوئی مریض نہیں. ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کرسچن تھی، اس نے رتفاؤ بولتے ہیں. لیکن اس کا دل پتہ نہیں انسانیت کے احترام میں کتنا بھرا ہوا تھا، کتنا بھرا ہوا تھا. اب ہم افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں مثالیں دینے کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے. جی خلفائے راشدین کی طرف جانا جی پڑتا ہے. بالکل. ہم تو رہنمائی ادھر سے لیتے ہیں نا، لیکن ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ. لیکن کیا ہم کچھ نہیں ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ ان کے پاس کوئی اور قرآن تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں؟ کیا ان کے پاس احادیث کوئی اور تھی؟ وہی قرآن، وہی حدیث جو ان کے پاس تھی ہمارے پاس بھی ہے. لیکن اتنا تفاوت کیوں ہے؟ ہم تو انسانیت کے اس وقت، یعنی کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن انسانیت کا احترام یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے، قرآن کا بھی تقاضا جی ہے. بالکل. آج ہم تذکرہ بھی سر اسی بات کا کر رہے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا ڈاکٹرز کو نصیحت فرما دیں کہ وہ کس طرح سے ان کی مشکلات میں مریض آئے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور تھوڑا سا بس احترام کریں. باقی شفا جس طرح آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تجربہ تو اچھا رہا ہے. میرا ایک ڈاکٹر تھا نا، ماشاءاللہ. وہ تو سر وہی ڈاکٹر بات ہے نا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں. سہیل فاروق صاحب تھے. صحیح. اگر وہ کہیں میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے میرے ساتھ بہت ہمدردانہ رویہ رکھا ہے. کیا بلکہ پورے ہسپتال والوں نے اچھا رویہ اختیار کیا. ماشاءاللہ. مجاہد ہسپتال تھا فیصل آباد میں، ان کا رویہ تھا. ڈاکٹر مسیحا بھی ہے اور ڈاکٹر ڈاکو بھی ہے. جی بالکل. بہرحال وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو ہے باہمی ادب و احترام سے اور اس سے ہمیں کرنا ہے. سر اگر روزے کی بات کریں، روزہ کس طرح سے احترام کا ہمیں درس دیتا ہے؟ رمضان المبارک ہے، ابھی بس آخری چند ایام رہ گئے، لیکن اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے. قاری شفیق الرحمان فوزان صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اتنی دور سے تشریف لائے اور بہت خوبصورت قرات کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اس پر انشاءاللہ احترام انسانیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن
صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور آج بات چل رہی ہے رمضان اور احترام انسانیت کی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی, مفسر قرآن ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ روز ہمیں وقت دیتے ہیں, ہماری درخواست پر تشریف لاتے ہیں. آپ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف دی پنجاب ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر تشریف آوری کا شکریہ. سر آپ کا شکریہ. احترام انسانیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کہ چونکہ ہم انہی سے رہنمائی لیا کرتے ہیں, اور بریک سے پہلے بھی جس طرح سے ہم پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب سر آپ سے عرض کر رہے تھے کہ رمضان المبارک ہے, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, اور جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کچھ دنوں بیماری کا سامنا رہا, اللہ کریم نے رحمت فرمائی اور صحت یاب فرمایا, اللہ مکمل صحت دے. بیماری سے مسلمانوں کے گناہ بھی تو مٹتے ہیں. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعا ہے لا باس طہور انشاءاللہ, تو طہور سے مراد وہ گناہ کا ہی پاک ہونا ہے نا جی. سبحان اللہ. تو ویسے بھی وہ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو میں نے فلاں جنت میں دینا ہے, سبحان. اب اس کے عمل نہیں ہے کتنے جنت میں پہنچنے کے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں اس کو بیمار کر دیتا ہے, اللہ اکبر. اور یہ بیماری رفع درجات کا باعث بنتی ہے. اللہ. بلکہ ایک روایت میں نے بہت عجیب پڑھی, اور ابھی پڑھی پچھلے سال, بلکہ دو روایتیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتی ہے کہ بڑی خوبصورت ہے, اس طرح آپ اس سے شادی کر لیں. نبی علیہ السلام شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہوئے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میری بیٹی آج تک بیمار نہیں ہوئی, اور حضور نے کہا میں نہیں شادی کروں گا. ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ الجامع الکامل جو کتاب آئی ہے نا, اس میں انہوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا کہ ایک مجلس میں بیماریوں کا ذکر ہو رہا تھا, سر درد کا ذکر ہو رہا تھا, تو ایک شخص کہتا ہے یہ سر درد کیا ہوتا ہے, اس کو کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا, یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں, میں نہیں جانتا. حضور نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو, یعنی کہ وہ منافق ہوگا. یعنی مومن تو ہمیشہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں رہتا ہے. مومن, قرآن پاک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے تو نون تکید ثقیلہ کے ساتھ کہا ہے, ہم تمہیں آزماتے رہیں گے, آزماتے رہیں گے, آزماتے رہیں گے. اور بلکہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت والی زندگی بسر کر گئے, جب وہ قیامت کے دن ان لوگوں کا اجر دیکھیں گے کہ جن کو دنیا میں آزمائشیں آئیں, تکلیفیں آئیں, مصیبتیں آئیں, وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کے پنجے سے کھینچ لیا جاتا, آج ہم اس درجے میں. جی بہتر. تو یہ بیماریاں, تکلیفیں, اگر بندہ صبر کرنے والوں, یہ میں ساتھ جی بالکل. یہ سارے کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آگے تو اس پر صبر کرنا ہے. یہ سارے درجے اس وقت ملیں گے جب آدمی صبر کرے گا. اللہ. بیماری آئی, اللہ کے اوپر شکوے, ہائے وائے تائے چور کر دیا, وہ تو اجر ضائع ہو گیا. اور یہ بھی تو ہے کہ اگر پریشانی آ جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اچھے حالات بھی تو دکھلاتے ہیں. ان مع العسر یسرا. اچھا, ایک روایت اور حسن درجے کی میں نے پڑھی. جی. ایک آدمی آیا, جب حضور نے بیان کیا نا بخار کی وزیرت, جی. کہنے لگا اللہ کی دعا کیجیے مجھے ہمیشہ بخار رہے. اچھا بخار, بس اتنا ہو کہ میں جہاد میں جا سکوں اور مسجد میں جا سکوں, بس. آپ اندازہ کریں کہ ہم تو چھوٹی سی اگر کوئی پریشانی, کوئی آزمائش آ گئی ہے تو گھبرانا نہیں, اللہ کریم نے ہمارے لیے اس میں خیر رکھی ہے. آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارا عمل بھی کمزور ہے, ایمان بھی کمزور ہے, اللہ پہ توکل بھی کمزور ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں ایک مضبوط ایمان, ایک مضبوط توکل اللہ کے اوپر دے دے, تاکہ اگر کوئی مصیبت آئے تو ہم اس کے اوپر بھی رضینا باللہ ربا کہہ دیں. رضیت باللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. مجھے وہ ڈاکٹر کہنے لگا تکلیف آئی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب
کہنے لگے کھانے کا احتیاط کرنا پتے کے بعد. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر 67 ایئر جس اللہ نے صحت دی, الحمدللہ کھانا دیا, الحمدللہ اگر 5-10 سال اور کہہ دیتا تو پھر اللہ حافظ, اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و احمدیت دعا کریں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب احترام انسانیت کی بات ہو رہی ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل میں جب ہم احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد انسان ہے نہ کہ مسلمان. آہا آہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کا جو خون ہے, ہر شخص کی عزت ہے, ہر شخص کا جو کی شخصیت ہے اس کو محترم جانا ہے. سبحان اللہ. اور اس سلسلے میں جب وہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور احترام انسان سے شروع ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے پہ اور بڑھ گیا. اور اس کا احترام جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. اب بطور انسان تو ہر شخص جو ہے, جیسے قرآن نے کہا کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا, اور جس نے ایک انسان کا خون کیا ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا خون کیا. کیا بات ہے. تو اصل میں تو بنیاد تو انسانیت ہے. جی بالکل. اور انسانیت اور اسلام کا آپس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. انسان کے لیے ہی اسلام آیا ہے اور اسلام انسانیت کا دین ہے. جس فطرت پہ اللہ کریم نے انسانیت کو پیدا کیا ہے, انسانوں کو پیدا کیا ہے, اسی فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے دین بنایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں, اب جو نئے زمانے ہیں, نئی چیزیں ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی تمہاری نفسیات کیسی اس نے بنائی ہیں, تمہاری طبیعتیں کیسی ہیں, مزاج کیسے ہیں, صدی 21ویں ہو یا صدی پہلی ہو, بنانے والا وہ ہے, اس نے بنایا ہے. اور ہر انسان کے مجموعی یعنی انسانوں کا جب مزاج ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بنایا. لہذا جو شخص اسلام پر چلے گا تو اس سے انسانیت کا تحفظ ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص اسلام پر نہیں چلتا تو اس سے انسانیت کا تحفظ نہیں ہوتا, انسانیت مامون نہیں ہوتی. انسانیت کو مامون کرنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو تم سب امن میں آ جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں کو مامون بنانا ہے, انسانیت کی حفاظت کرنی ہے, تو اسلام سب سے بڑا محافظ ہے انسانیت کا. سبحان اللہ. اب آ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں. صہیب رضی اللہ تعالیٰ روم سے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا احترام دیا کہ وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جس طرح دوسرے صحابہ کرام تھے اسی طرح سے ان کے عزت احترام تھا. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے, غلام تھے, بکتے بکاتے ہوئے آئے, سیاہ فام تھے, کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی اپنا نہیں تھا, کوئی پیچھے نہیں تھا, کوئی سرداری نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, مال و دولت بھی نہیں تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں, اسلام کے ساتھ, اور جڑے رہے. اور جب یہ موقع آیا ہے فتح مکہ کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلال کو آواز دی کہ بلال کدھر ہیں, ان کو بلا. اب سارے مکے کے سردار دیکھ رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے کہ آپ اوپر چڑھیں اور چڑھ کے اذان دیں. اب وہ سیاہ فام شخص جس کی اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ کے ہاں اس کی وہ حیثیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں, بلال کیا مسئلہ ہے کہ میں جنت میں تیری قدموں کی آہٹ سنتا ہوں, تو کیا کرتا ہے. تو ان کے کچھ اعمال ایسے انہوں نے بتایا کہ یہ اعمال کرتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی عظمت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب وہ تقوی کی منازل طے کرتا جاتا ہے تو اس کی تکریم کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. عمومی طور پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو تکریم دی ہے. ہر انسان بطور انسان مکرم اور محترم ہے, لیکن اس کے تکریم کی تکمیل ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد, وگرنہ اس کی تکریم کی تکمیل نہیں. اچھا, ایک ایسے مثال آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے, تو آپ نے اس چرواہے سے کہا, اس کو دین کی دعوت دی. تو وہ کہتا ہے کہ میں دین قبول کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے گلے لگاؤں گا. جو وہ حیران رہ گیا کہ میں چرواہا ہوں, آپ مجھے گلے لگائیں گے, کیا بات, اور مجھے آپ اتنی عزت دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں آپ کو گلے لگاؤں گا.
تو اس نے اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ. اور اسلام قبول کرنے کے بعد غالباً اسیرم اس کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو جا رہے تھے. آپ نے اس کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ جہاد پہ چلو، جہاد پہ گیا اور شہید ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ کیسا شہید ہے کہ اس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی اور عمل کیا ہے، اور یہ ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا ہے الحمدللہ. تو دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے نا، اس کی اللہ کریم نے جو اس کا خون ہے، اس کی عزت ہے، اس کا جان مال ہر چیز کا تحفظ. اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں، میں یہ روایت آپ پڑھتے ہیں تو ایک بالکل دور جدید کا ایک واقعہ، ایک ہمارے ایک دوست ہیں جو یہاں آئے، مجھے کسی دوست کے توسط سے ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ ریٹائرڈ ہیں یہاں سے پاکستان سے کسی محکمے سے. تو میں نے پوچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں امریکہ کی جیلوں میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میں وہاں کے حالات پوچھنے لگا کہ جیلوں کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا کیسے. وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں، وہاں پہ مسلمانوں کا کھانا الگ ہے اور غیر مسلموں کا کھانا الگ ہے. اوکے. اور مسلمانوں کا کھانا جو ہے وہ عام طور پہ وہ جو امام ہے، اندر ایک امام بنا ہوا ہے، تو مسلمانوں کا امام جب ریکمینڈ کرتا ہے تو پھر کھانا ملتا ہے، وگرنہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہم وہاں انہوں نے مسلمانوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے کاؤنٹر پہ کوئی نان مسلم کھانا لینے آ جائے تو ایک کھانا اس کو بغیر اجازت کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہاں سے دین کی بنیادیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں انسانیت کے احترام سے. کہتے ہیں کوئی آدمی آ جاتا ہے نا، کہتا ہے میں اس کاؤنٹر سے کھانا لینا ہے، اس کو مازلم فوڈ کہتے ہیں. کہتا ہے میں نے مازلم فوڈ لینی ہے، اس کو دے دیتے ہیں لاؤ میں مازلم فوڈ لے لوں. اچھا وہ جا کے کھانا کھاتا ہے، اس کو ڈکاریں شکاریں ٹھیک آتی ہیں، اس کو سوچتا ہے یار یہ تو کھانا اچھا ہے. تو اگلے دن پھر وہ آتا ہے کہ میں نے یہ والا کھانا لینا ہے. تو اس کو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ کھانا آپ کو اب نہیں ملے گا، اب آپ نے لینا ہے تو امام کی اجازت لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو وہ پوچھتا ہے امام کون ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو تعارف کرواتے ہیں فلاں جگہ جاؤ وہاں پہ امام ہے. تو وہاں پہ جاتے ہیں تو مسلمان پہلے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ آتا ہے تو اس کو آ کے گلے لگا لیتے ہیں. اچھا وہ گلے لگاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو گھر والوں نے کبھی گلے نہیں لگایا ہوتا، اس نے زندگی میں کبھی یہ پیار دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ ہیں کون، مجھے بتائیں تو صحیح. جب وہ یہ بات بھی ہے نا کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں. ہاں جی. اور جب وہ تعارف کرتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ اتنی انسانیت کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے. اور ان کے بقول جتنا امریکہ کی جیلوں میں اسلام پھیل رہا ہے اتنا کہیں نہیں پھیل رہا. سبحان اللہ. تو یہ اصل میں اسلام انسانیت کا دین ہے اور انسانیت کی تکریم کا دین. سبحان اللہ. شیخ اگر ہم بات کریں احترام انسانیت کی، تو سورہ حجرات بھی تو کچھ اس حوالے سے ایڈریس کرتی ہے، وہ کیا اس میں کیا ہمارے لیے سبق ہے؟ دیکھیں سورہ حجرات تو پوری، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ معاشرے کے اندر جب انسان رہتا ہے تو ایک انسان کے ارد گرد ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے تعلقات کے اعتبار سے درجہ بدرجہ. تو تمام معاشرے کے اندر کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، ان معاشرتی تعلقات کو بیلنس کرنے کے لیے، اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو سورۃ الحجرات ہے بڑی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں قانونی حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، اور اس طرح کا کوئی قانون معاشرے کے اندر نہیں بن سکتا. اچھا. اور اس کے بعد باقی انسان سارے برابر ہیں، اور کسی انسان کو کسی دوسرے کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے، نہ خواتین کا، نہ مردوں کا. کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. پھر کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اس کو غیبت کرنے کو تو فرمایا کہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کے گوشت کھانا ہے. اور کیا مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ تو وہ غیبت نہ کرو. اور یہ ساری چیزیں بتا کے پھر فرمایا جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ اصل میں کہ وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مذکر ایک مؤنث سے، یعنی سارے برابر ہو گئے. بالکل صحیح. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور جو شعوب و قبائل بنائے ہیں یہ سارے کے سارے تعارف کے لیے بنائے ہیں. یعنی قبیلے کسی خاص قبیلے کے ہونے کی وجہ سے کوئی شخص افضل نہیں ہو جاتا، کوئی کسی سے افضل نہیں ہو جاتا قبیلے کے ہونے کی وجہ سے. نبی کا بیٹا ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ جہنم میں گیا ہے اور اس لیے گیا ہے اور وہ ڈوب گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، یہاں پہ عمل کی وجہ سے. لہذا فرمایا سب برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے چاہے وہ کتنے بھی چھوٹے خاندان سے ہو، اگر وہ تقوی والا ہے تو وہ زیادہ عزت والا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو تعارف ہے نا،
تعارف کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ جو قبیلے اور قبائل کا تعارف ہے، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بالکل سطحی بات ہے. اس وجہ سے کسی کے درمیان کوئی ہم افضلیت کا تقابل نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات تعارف کے اندر بہرحال شامل ہے کہ اگر عباس کا تعارف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کیسا آدمی ہے، یہ پہچان آپ کو ہونی چاہیے. حماد کا تعارف ہو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسا آدمی ہے. لہٰذا جب قبائل اور شعوب تعارف کے لیے بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب بتایا جائے کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی تو اس سے تعارف ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کو جب آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی راجپوت ہے، فلاں آدمی ارائیں ہے، فلاں آدمی جٹ ہے، تو آپ کو کچھ چیزیں تو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں، فوراً تعارف ہو جاتا ہے کہ اچھا فلاں بن فلاں ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں خاندان کا ہے تو یہ اس طرح کا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے تعارف کے اعتبار سے تو اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کم اہم چیز ہے، یہ انتہائی کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے. اور یہ تعارف کے لیے بہت اہم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، بنو ہاشم سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا. مسلم شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چن لیا، کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنا لیتا ہے. لیکن اوورآل جو انسان ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تکریم دی ہے، اور تکریم کے اعتبار سے سب برابر. جی بہتر. ناظرین، شیخ صاحب جو ابھی بات فرما رہے تھے اس پہ میں ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو ہمیں مسلمان بننا ہے، اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ سلامتی ہم پھیلائیں اور دوسروں کا احترام کریں. اسی پر بات چل رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ویلکم بیک. بات چل رہی ہے احترام انسانیت کی، اور ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے ایسی خواتین جن کے خاوند وفات پا جاتے ہیں اور وہ بیوہ ہو جاتی ہیں. تو ان کا احترام اور ان کے ساتھ تعاون کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب. سر، بیوہ خواتین اس سلسلے میں بہت ان کا معاملہ مشکل میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتی، تقاضا بھی نہیں کر سکتی. تو کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ ان کا احترام، ان کی عزت نفس بھی باقی رہے اور ان کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے؟ گزارش ہے کہ بیوہ اور یتیم بچے یہ کسی معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے. جی بالکل. وہ معاشرے یا وہ حکومتیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی منظم پالیسیاں بنائی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ رہائش کا اور ان کے بسر اوقات کا انتظام کیا ہے، وہ معاشرے تو یقیناً قابل تحسین ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو یتیم اور بیوہ ایک ہی چیز ہے نا جی. ٹھیک ہے. بیوہ اور یتیم دونوں ہی کمزور ہوتے ہیں. دونوں، یعنی کہ بیوہ بذات خود اتنی قابل ترس نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے بچے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جو یتیم ہو جاتے ہیں وہ پھر بہت سنگین مسئلہ بن جاتا ہے. بلکہ قرآن پاک کی جو یہ صورت ہے نا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ روز جزا کو جھٹلانا دو طریقے سے ہے نا. ایک تو آدمی انکار کر دے، وہ تو مسلمان نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
وبالقدر خیر و شر وبالیوم الآخر. لیکن ایک آدمی یوم آخرت کا اقرار کرتا ہے ٹھیک ہے. لیکن اس کا کردار پکار کے کہہ رہا ہے لوگوں اس کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس آدمی کو جو روز جزا کا انکار کرتا ہے, جو چاہتا ہے؟ فرمایا اگر نہیں جانتے تو اللہ میں بتاتا ہوں. یہ وہ ہے یدعو الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. یتیم کو, ایک ہوتا ہے یتیم کو کھانا کھلانا, جی, ایک ہوتا ہے یتیم کو دھکے دینا. اللہ. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایک کالر ہے, پہلے ان کو لے لیتے ہیں, ان کا سوال بھی ساتھ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بھی مکمل کریں گے. محمد زبیر صاحب خانے وال سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. محمد زبیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ میرے بھائی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. میرے محترم ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. مفتی صاحبان سن رہے ہیں, لائیو ٹرانسمیشن ہے, آپ سوال کیجئے. جی میں مفتی صاحب سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم موبائل پہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, بعض اوقات ہم وضو میں نہیں ہوتے, موبائل پہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سجدہ آ جاتا ہے, لیکن اس وقت جائے نماز نہیں ہوتا ہے, تو کیا اگر ہم ایک دو سجدے اکٹھے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. نمبر 2 کوشچن ہے کہ حوالے سے کہ میری چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, وہ ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اکثر وہ سجدہ یا تشہد یا کوئی ایسی چیز نماز میں بھول جاتی ہے رکعت. ٹھیک ہے جی, بہتر ہے. جی دونوں پہ رہنمائی لے لیتے ہیں. شیخ جو آپ مناسب سمجھیں, بھلے اگر ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں پہلے یہ بتا دیں, اور اگر اس بات کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ بہتر. دیکھیں جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت آتی ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا, اور جو لوگ وہاں موجود تھے سب نے سجدہ کیا, ٹھیک ہے, بلکہ کافروں نے سجدہ کیا, کافروں نے بھی سجدہ کیا. اور یہیں سے پھر وہ ابشا میں خبر پہنچی تھی نا کہ مسلمان ہو گئے, وہ بات تو پھر وہ دوسری طرف چلے جاتی ہے. تو جو میں اپنی ذاتی رائے جو میں بیان کرتا ہوں کہ اگر ایسی حالت میں آدمی بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت میرے خیال میں اگر وہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہوگا. جی بہتر ہوگا. میں تو یہ سمجھاؤں. باقی ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, اگر ڈاکٹر صاحب اگر رات بھی کر دیں گے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. اپنا اس پہ کچھ فرما دیں. نہیں بالکل ایسے ہی ہے, سجدہ کر سکتا ہے اس کو, کوئی حرج نہیں. جی بہتر. اور والدہ ان کی ڈپریشن میں ہے, اس پہ بھی وہ رہنمائی چاہ رہے ہیں. ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس سبب والدہ اکثر ڈپریشن میں رہتی ہیں, تو ان کے لیے کوئی دعا بھی فرما دے, اور اگر کوئی وظیفہ آپ نے بتا دیں. صحت دے. نہیں میرا خیال ہے وہ جو سوال پوچھ رہے تھے وہ یہ کہ ڈپریشن میں رہتی ہیں, ان کو رکوع سجدہ بھول جاتا ہے. جی تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی جس کو ڈیمنشیا کا مرض ہو گیا ہے اور وہ اس کو یاد نہیں رہتا, تو جس قدر وہ اپنے ہوش حواس کو قائم رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے, جب اس کو یاد آئے تو اس کو درست کر لے. اگر اس کو یاد نہیں آتا, ساتھ کوئی آدمی اس کو رہنمائی بھی کر سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے نماز پڑھنی ہے ساتھ ایک ان کا بیٹا یا بیٹی یا کوئی کھڑا ہو جائے, بیٹھ جائے, ان کو بتاتا رہے کہ اب یہ کر لیں, اب یہ کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ان سب کے باوجود ان کو ان سے ٹھیک نماز نہیں پڑھی جاتی تو بھی اللہ کے سپرد ہے, ان کی نماز انشاءاللہ قبول ہے. اللہ اکبر. خوبصورت بات فرمائی. نجیب اللہ طارق صاحب, سر آپ فرما رہے تھے وہ یتیموں کی کفالت اور ان کی اور بیوہ خواتین کی سرپرستی اور ان کی عزت نفس قائم رکھتے ہیں. جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آدمی یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ گویا اس پر آخرت پر ایمان نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں جو چوٹی کا عمل ہے وہ جہاد ہے. چوٹی کا عمل کیا ہے؟ جہاد. اور جہاد میں چوٹی کا عمل شہادت ہے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بیوہ خواتین کا خیال کرنے والا, ان کے گھر میں راشن پہنچانے والا, وہ کل مجاہد فی سبیل اللہ. کہ جو آدمی اپنے محلے کی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرتا ہے
ٹھیک ہے. اور ان کا کھانے کا اور ان کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کا اس کو مجاہد فی سبیل اللہ، غازی فی سبیل اللہ رسول اللہ نے قرار دیا. اب بتائیں اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ تو گویا بس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری، ان کے جس طرح سے اعانت کی جا سکتی ہے وہ کریں اور احترام اور اس میں ایک چھوٹی سی رائے ہے. جی جی پلیز. اگر ہمارے پاکستان کے ہر گلی محلے میں مسجد ہے جی تقریباً، جی بالکل، کسی نہ کسی مسلک کی تو ہوگی نا. الحمدللہ مساجد کثرت سے موجود ہیں. اگر ائمہ مساجد جی ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے محلے میں جی ایک بیوہ ہے اور غریب ہے، ایگزیکٹلی. تو وہ اگر اس طرح کریں، نظام بنائیں، تو میرے خیال میں بیوہ خاتون آسودہ حال ہو سکتی ہیں. جی بالکل، مطلب جو وسائل ہیں، جو امداد ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور صحیح لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، وہ زیادہ نشاندہی بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب، قرآن کریم تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ان کا احترام کیا جائے اور ہر ممکن ان کی خدمت کی جائے، جبکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اولڈ ہومز کا رجحان بڑھ رہا ہے. اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے. شیخ بھی فرما رہے تھے کہ یتامہ کی اور بیواؤں کی اصل میں سوسائٹی پوری یا اسلامی ہوتی ہے یا غیر اسلامی ہوتی ہے. جب اسلامی معاشرہ ہوتا ہے تو اسلامی معاشرے کے اندر ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیوہ کی سیٹلمنٹ کا تو کوئی انتظام نہیں. اس ہماری حکومت نے یہ قانون تو بنا دیا کہ پہلی بیوی کی اجازت بغیر شادی نہیں کی جا سکتی. اب ایک مرد جو ہے وہ دوسری شادی تو نہیں کر سکتا پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. تو وہ جو خواتین ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو مطلقہ ہیں، ان کی سیٹلمنٹ کا بھی کوئی قانون ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ ان کا شادی کا امکان تب ہی تھا کہ اگر مرد دوسری شادی کر لیتا. تو دوسری شادی کے لیے آپ نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی کہ پہلی بیوی کون سی اجازت دے گی؟ یعنی وہ تو آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بیویوں سے کی بھی بات کریں تو شاید جو ہے نا خال ہی آپ کو ملیں گی جو اجازت دیں گی. وگرنہ یہ ایک بالکل ایسی بات ہے کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا معاشرتی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بیوہ کی سیٹلمنٹ کا. اور اب اگر اس معاشرے کے اندر آپ کو اولڈ ہومز نظر آ رہے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے معاشرے کے اندر کتنے طبقات ہیں جن کو چھوڑا ہوا ہے. یتیم ہیں، ان کے لیے کوئی اجتماعی نظام کوئی نہیں ہے. بیوائیں ہیں، ان کے لیے کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے. تو پھر جب وہی بیوائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں یا ماں باپ ویسے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاں معاشرے کے اندر چونکہ اسلامی چال چلن نہ ہو تو پھر لوگوں کو کسی بوڑھے کی عزت کرنے کی ضرورت کیا ہے یا بیوہ کی خدمت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ اجتماعی طور پر معاشرے کو یہ شعور دیں گے یا اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گے کہ یہ جو باپ بوڑھا یا ماں بوڑھی گھر میں ہے اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے. اللہ اکبر. قرآن نے کہا یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے. آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھاپے مل گئے اور انہوں نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما لی تو اس کے اوپر لعنت ہو. تو یہ تو گویا ایک بہت بڑا چانس اس کو ملا کہ وہ جنت لے لے اور اس نے نہیں لیا. اگر معاشرے کی بحیثیت مجموعی ان کی ذہنی تربیت اس بنیاد پر نہیں ہوئی تو بھئی اولڈ ہومز تو پھر نظر آئیں گے. پھر ان کا طریقہ کار تو یہ ہوگا، آج کا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ وہ آ کے ان کے پاؤں دبائے اور اس کے پاس بیٹھے اور ان کے لمس سے مستفید ہو یا اپنے لمس سے اپنے والدین کو مستفید کرے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ والدین کو جو چیز چاہیے میں اس کو لے دوں گا. اگر ان کو یعنی پاؤں دبوانے کی ضرورت ہے تو میں ان کو آپ مساج چیئر لے دوں گا، وہ اس کے اوپر بیٹھ لیا کرے بس. اور ان کی ضرورتوں کا خیال، ان کا کمرہ ٹھیک ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں، بس یہ کافی ہے. یہ ان کی بات ہے جو ماں باپ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. اور جو ماں باپ کا خیال رکھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر اس کے لیے تو ظاہر ہے جب آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی سہولت نہیں ہوگی تو آپ کو اولڈ ہومز میں بھیجنا پڑے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ہمارے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں سنا بھی تھا کوئی ایسا قانون لایا جا رہا ہے کہ یہ جو تاکہ یہ اولڈ ہومز ختم ہو اور پابند کیا جائے بچوں کو کہ وہ اپنے والدین کی کفالت کریں اور خاص عمر کے بعد ان کو جو ہے کسی صورت بھی اکیلا نہ چھوڑیں. اگر اس طرح کا کوئی قانون بنا کے معاشرتی ضابطے قائم نہیں کیے جائیں گے تو پھر ہمارے یہ طبقات تو بڑھتے رہیں گے نا جن کی معاشرے کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک تو بیگری اور جو
یعنی پیشہ ور جو بکاری ہیں ایک تو وہ پہلے ہی بہت ہیں، دوسرا اگر آپ جو معاشی اور معاشرتی کفالت کا جو انتظام ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی۔ اولڈ ہومز وہیں نظر آتے ہیں جہاں فیملی سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے۔ جن ملکوں کا فیملی سسٹم کلیپس کر گیا ہوا ہے وہاں اولڈ ہومز بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ہماری یہاں ابھی تک الحمدللہ فیملی کی بہت ساری بنیادی روایت موجود ہیں، اقدار موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اقدار مضبوط ہوں تو پھر اولڈ ہومز سے بچا جا سکتا ہے اور اپنے بوڑھوں کو بچایا جا سکتا ہے، مگر نہ آج اگر ہمارے والدین اولڈ ہومز میں جائیں گے تو کل کو ہم بھی اپنا مستقبل پھر اولڈ ہومز میں ہی دیکھیں۔ پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ تو اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں بھیجیں اور آپ کے بچے کل کل آپ کی خدمت کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس کو کسی معاشرتی ضابطے کے تحت دین نے تو پابند کیا ہے، لیکن ہمارے ملکی قوانین نے اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ چونکہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین بنانے چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر احترام انسانیت بھی قائم رہے اور جو رشتے ہیں بہت جو محترم معزز اور مکرم رشتے ہیں ان کی تقرین بھی باقی رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی اسی سلسلے میں نا ایک واقعہ کا تو میں چشمدید گواہ ہوں جی، اور ایک بھی چشمدید گواہ کی حیثیت حضرت اویس کرنی جو تھے نا، ان کو جو درجہ ملا تھا نا وہ حضور کے پاس نہیں آ سکے تھے جی، تو وہ گھر میں والدہ کی خدمت ہی کر رہے تھے۔ والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ اچھا، صحیح۔ دوسرا ایک بات کیا دلچسپ ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے مجاہد ہاسپٹل میں اپنا علاج کروایا، تو یہ مجاہد ہاسپٹل شروع ہوا تھا، یہ مجاہد یوتھ کلب تھا، بعد میں ہاسپٹل بن گیا۔ وہاں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص وہ ہاسپٹل میں آیا، کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کو ہاسپٹل میں داخل کر لیں۔ کہتے کیوں؟ کہتا میں اور میرے بچے ایک ہفتے کے لیے مری جا رہے ہیں۔ اچھا، میں اور میرے بچے ایک ہفتے کے لیے مری جا رہے ہیں، تو میرے ابو کو ہسپتال میں داخل، استغفر اللہ العظیم۔ انہوں نے اس کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ اچھا، اس کے آگے ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے۔ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھا جو انسان کی شکل میں بھیڑیا تھا۔ اس نے کیا کیا، یہ آج سے کوئی 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ موج لگ گئی۔ اس نے اس باپ کو روزانہ 3 ٹیکے 1000 روپے کے لگانے شروع کر دیے بلا وجہ۔ اس کو تو اسپتال والوں نے فارغ کر دیا، لیکن یہ ایک واقعہ تو میرے سامنے ہے نا کہ ہم لوگ اپنی جو سکون کے لیے، سکون تو اگر کاش ہمارے اسکولوں کے نصاب میں یہ ہمارا میڈیا اس طرف توجہ، حکومت بھی نہیں کر رہی، میڈیا بھی نہیں کر رہا، نصاب تعلیم بھی نہیں کر رہا، ہماری مسجدوں کے خطبات بھی کوئی خاص اس طرف توجہ نہیں دیتے، تو وہ سب ذمہ دار ہیں اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے پالنے سوکھے، ماپے پالنے اوکھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن ہماری آج کی اس پروگرام کا، اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ایڈریس کریں اور یہ اویئرنیس دیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ شیخ نے واقعہ سنایا، میں بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا جی، ہوں۔ میری والدہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، آمین آمین۔ وہ بیمار تھیں تو انہوں نے نا فیصلہ کیا کہ میں نے گاؤں والے گھر میں جا کے رہنا ہے، میں نے کہیں اور نہیں رہنا۔ تو گاؤں والے گھر میں ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنا جو مرض الموت تھا نا، انہوں نے وہیں وقت گزارا سارا گاؤں والے گھر۔ ٹھیک ہے۔ ہم پھر بہن بھائی سارے ظاہر ہے اپنے اپنے گھروں میں اور سب مصروف، لیکن ہم Practical life میں باری باری ہم اپنی ڈیوٹیاں لگاتے تھے، ہم ٹھیک ہے۔ جا کے ان کے پاس کوئی نہ کوئی رہتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھار کوئی ایک آدھ دفعہ میں بھی چلا جاتا تھا، بہت کم میں مجھے وقت ملا وہاں جانے کا۔ لیکن ایک ہماری بہن ہے اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باوجود اس نے سب سے زیادہ وقت دیا۔ کیا بات، کیا اچھا، باقی سب نے بھی تھوڑا تھوڑا جتنا کسی کو ملا وقت دیا، لیکن اس بہن نے بہت زیادہ وقت دیا والدہ کی خدمت کے لیے۔ تو میں ایک دفعہ وہاں گیا ہوا تھا، تو مجھے خواب میں شیخ ایک ہوائی جہاز میں نے دیکھا، ایک فلائٹ آ رہی ہے، بہت اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے، بہت عجیب و غریب تھا۔ تو وہ اس کی لینڈنگ کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں۔ پھر خیر جہاز لینڈ کیا، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو جہاز لینڈ کیا تو اس میں وہ اس قدر عجیب و غریب طریقہ تھا کہ ہم سب سوچ رہے تھے کہ اندر سے کون نکلے گا، کیسے نکلے گا۔
تو میں نے دیکھا تو میری بہن بھی اس میں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ کہتی میں حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی تو حج کر کے آئی ہوں. تو میں نے کہا بھائی جہاز اتنا یہ ہوا تھا عجیب و غریب تو تمہیں نہیں پتہ چلا؟ کیسے کیفیت تھی اندر؟ کہتی کچھ بھی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہوا کیا نہیں، میں تو آرام سے سوئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کہاں سوئی ہوئی تھیں؟ آپ کی کس کلاس کا ٹکٹ تھا؟ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کلاس کون سی تھی، کس کلاس کا ٹکٹ تھا، کہاں سوئی ہوئی تھی؟ کہتی مجھے نہیں پتا کس کلاس کا ٹکٹ تھا، بڑا سارا بیڈ تھا، میں تو آرام سے سوئی ہوئی تھی. میں نے کہا بھی وہ کون سی کلاس ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ دکھاؤ تمہارے پاس ٹکٹ ہے، یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں. تو کہتی ہاں ٹکٹ ہے میرے پاس. تو میں نے کہا دکھاؤ. تو میں نے اس کا ٹکٹ دیکھا، یقین کریں سر مجھے آج بھی یاد ہے کہ یوں گولڈن بڑا سارا اس کی ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا پریولیجڈ کلاس. زبردست زبردست. تو اگر آپ نے پریولیج کلاس میں جانا ہے تو خدمت کے سبب، ماں کی خدمت کے سبب. ابھی ایک آدمی اپنے بچوں کو باپ کو چھوڑ گیا جی. تو جب اس کے باپ کی حالت نازک ہو رہی تھی تو انہوں نے بیٹے کو بلایا. تو وہ کہتا ہے بیٹے کو نصیحت ہے کہ یہ آنا یہ اے سی لگوا دو. اچھا وہ کہنے لگا آدمی کہ اب کیوں کہہ رہے ہیں اے سی لگوا دو؟ کہتے ہیں نہیں میں اپنے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو مر جانا، جب میرے بیٹے نے آنا تو اس کو تکلیف ہو، میں تو مر گئی، میں نے تو تکلیف برداشت کر لی. تو میں اپنے بیٹے کو کہا کہ تم نے ادھر آنا تو اے سی لگوا لو پہلے. دو باتیں، ایک جو ہے کہ مکافات عمل کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور دوسرا پھر بھی باپ کی محبت، پدرانہ شفقت. اللہ اکبر، کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، جس طرح بھی سورہ حجرات کے بارے میں آپ نے ہمیں مختصراً کچھ اشارے اس کے دیے، درخواست کروں گا کہ کچھ تفصیلاً ذرا ہمارے لیے سمجھنا، خاص طور پہ ہمارے بچے، نوجوان نسل، اس کے سمجھنے کے لیے ذرا اس میں بہتری آ جائے گی کہ اس میں جو ہمیں حکم دیے گئے کہ برے القابات ہیں کہیں اور کہیں تمسخر نہیں، اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت فرما دیں، ہمارے بچوں کو ذرا اس سے سیکھنے کا موقع مل جائے گا. دیکھیں اس میں تمسخر اڑانا ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا. یہ دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ذوق لطیف تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہوا ہے. آپ کسی امر واقعہ کے اندر مزاح پیدا کر لیں یہ اور بات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سچ پر مبنی ہوتا ہے، سچ پر مبنی ہو اور امر واقعے پر مبنی ہو. لیکن اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں جو دوسرے کے لیے تحقیر کا باعث ہو تو یہ تمسخر اڑانا اور مذاق اڑانا ہوتا ہے. اور وہ چاہے آپ کے لیے ہنسی کا باعث ہو لیکن اس شخص کے لیے تو وہ بہت زیادہ یعنی نفسیاتی طور پہ دل گرفتگی کا باعث بنتا ہے، لہٰذا وہ گناہ ہے. ایسے القابات، کسی کو بھی ایسا کسی القاب سے نوازنا یا کوئی بھی ایسی بات کرنا جو اس کے دل پر یا کسی اس کی حیثیت کے اوپر بھی، حیثیت عرفی کے اوپر بھی، ایک فکرہ بولنے سے آپ نے اس کی پوری حیثیت کو داؤ پہ لگا دیا، اس کا پورا کریکٹر اسیسینیشن ہو. ہاں جی، کریکٹر اسیسینیشن، آپ کی عزت کو داؤ. لہٰذا کوئی بھی کسی کو القاب دینے سے پہلے کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں، برا سا نام رکھ دیتے ہیں، الٹا نام، اس لیے الٹے نام لینے سے منع فرمایا ہے کہ الٹے نام نہ لیا کرو. تو یہ تمسخر اڑانا کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اس کی بات کا ہی تمسخر اڑائیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو الٹے نام رکھیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کہیں گے، خاص طور پہ آپ نے بچوں کے حوالے سے کہا، تو بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا صرف درگت بنانے کے لیے، آج کل تو فیشن ہوا ہے کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور سارے جو ہیں اس کے بارے میں کوئی ایسے مذاق کی باتیں کرتے ہیں اور وہ بندہ اپنے ہی دل میں وہ گھٹتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے یہ ایک انجوائمنٹ کا سامان ہوتا ہے. یہ انتہائی خوفناک روش ہے. اور معاشرے میں کوئی بھی شخص کسی بھی چیز سے ہرٹ ہو رہا ہو تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لہٰذا تمسخر اڑانے سے چونکہ ہرٹ ہوتا ہے اس سے بھی اجازت دیتا. شریعت نے تو اس حد تک منع کیا ہے کہ اگر آپ لوگ محفل میں 3 لوگ ہیں تو منع ہے کہ 2 لوگ آپس میں کان میں بات کریں، سرگوشی کریں. کیوں؟ تیسرا شخص سمجھے گا شاید انہوں نے میرے خلاف بات کی. جی بالکل. لہٰذا ہر اس چیز کا شریعت نے دروازہ بند کیا ہے جس سے کسی شخص کے ہرٹ ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میں اور آپ اور آج کے دور کے ہمارے سارے بچے اور نئی نسل پوری طرح سمجھتے ہیں کہ کہاں کوئی آدمی ہرٹ ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہو رہا. اندازہ ہوتا ہے، پورے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کسی کی ہارٹ برننگ ہو رہی ہے، کسی کی ہارٹ برننگ نہیں ہو رہی. اور جہاں آپ کو امکان ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کی ہارٹ برننگ ہو رہی ہے، چاہے وہ مذاق کی بات ہے، چاہے تمسخر کی بات ہے، چاہے سنجیدہ بات ہے، کسی چیز سے کسی کی ہارٹ برننگ ہوگی تو اس کو اس سے رک جائیں.
اس لیے کہ شریعت نے اصل میں تو دوسروں کا احترام یہی ہے کہ آپ کسی کو کسی ایسی امبیرسنگ سچویشن میں بھی نہ ڈالیں اور اس کے دل کے اوپر بھی کوئی ایسی چوٹ نہ لگے، اور ان ساری چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو احترام انسانیت تو اصل میں یہ ایک تو یہ نا جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ درکت بنانا، ایک تو ہے کہ اگر اس میں کوئی جینون ایشو بھی ہے، کوئی فالٹ ہے، لائک فطری طور پہ کوئی نہیں، وہ تو پھر ویسے ہی وہ تو انتہائی گھٹیا بات ہے نا کہ آپ کسی شخص چلنے میں کسی کو دشواری ہے، کسی شخص کے اندر اگر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جانب سے معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کوئی بندہ لنگڑا لولا کوئی عذر ہے اس کی شخصیت کے اندر، تو اس کو تو ہائی لائٹ کرنا یہ تو ویسے ہی ایک انسانیت سے گری ہوئی ان ہیومن حرکت ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور احترام انسانیت پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں احترام انسانیت کی۔ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، سر رمضان المبارک میں ہمیں دو طرح کے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک جانب لوگ اجتماعی سحری اور افطار کا بندوبست کرتے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور اس طرح سے نیکیاں کما رہے ہیں۔ ایک جانب یہ رویہ ہے کہ کچھ لوگ انفرادی طور پر لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہے ان کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کون سا رویہ زیادہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سورہ حجرات میں ہے نا، تو گمان تو اچھا ہونا چاہیے، لیکن جو نظر آتا ہے کہ حدیث تو ہے کہ افطار کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کروانے والے، روزہ رکھنے مطلب دونوں کو سیم، اس میں تو کوئی بات ٹھیک ہے۔ لیکن جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ افطار گھر کے سامنے دسترخوان لگا ہے، اب اللہ تعالیٰ وہ میں نے گمان نہیں کرنا چاہیے، اس میں سے اکثر لوگ شاید روزے دار بھی نہیں ہوتے، اور پھر ان افطاریوں میں اسراف بھی ہوتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سے پہلے معافی، ریاکاری کا عنصر بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث تو موجود ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جاتا، لیکن اگر افطاری کا وہ جو دوسرا پہلو آپ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تلاش کیا جائے کہ وہ غریب گھرانے جی جنہوں نے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس سحری کا بندوبست ہے نہ ان کے پاس افطاری کا ہے، بیچارے ہلکا پھلکا کھانا کھا کے، نہ دہی ملتا ہے، نہ لسی ملتی ہے، نہ کھجور ملتی ہے، سوکھی روٹی باسی سالن کے ساتھ وہ سحری کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور شام کو سادہ پانی ٹھیک ہے، اور روٹی کے ساتھ ان کے گھروں میں اگر پہنچایا جائے، جی یہ میرے خیال میں مطلب اس کی ضرورت زیادہ ہے، یہ زیادہ فائدہ زیادہ ضرورت ہے۔ سر ایک کالر ہیں شبیر حسین صاحب خانیوال سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ میرے بھائی، کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہیں گے؟ جی میرے بھائی کس چیز کا کام کرتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی بہتر ہے، جی ڈاکٹر صاحب۔ سنوکر کلب ہے اور اس کے گھر سے آیا ہوا کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی شخص کے ذریعہ آمدن کیسا ہے، جی یہ اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگرچہ اس کے اوپر ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ بہت ہی سخت رویہ رکھتے ہیں، کسی چیز کو حرام یا حلال کرنے کے لیے
میرے خیال میں الگ سے دلیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل الگ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ناجائز ذرائع آمدن ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے کوئی کام کر رہا ہے اور یہ اس کا اپنا ایک گناہ ہے اور یہ الگ ہے، پھر اس نے کوئی اگر دیگ پکائی ہے، اس نے کوئی کھانا پکایا ہے، تو اس کے ناجائز ذریعہ آمدن ہونے کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ اوکے، تو کیا یہ جو کھانا اس نے پکایا ہے یہ کھانا حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ دلیل چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں تو اس کو جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ حرام چیز سے پکڑ کے لا کے کھانا پکا رہا ہے اور آپ کو حرام کھلا رہا ہے اور اپنی نوعیت کے اندر وہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر تو آپ نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی نوعیت کے اندر وہ کھانا حلال کا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے مختلف ذرائع آمدن ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ آمدن یہ ہے کہ وہ سنوکر کا کام بھی کرتا ہے، تو آپ صرف اس وجہ سے اس کے کھانے کو کہیں کہ یہ حرام ہے اور میں اس کو نہیں کھاؤں گا، تو میرے خیال میں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تربیت کے لیے کہنا کہ آپ کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، آپ اس کو کہہ دیں، اس کو پیغام پہنچا دیں اور کوشش کریں کہ اس کا وہ اس طرح کی ذرائع آمدن سے بچ جائے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اس کھانے کو حرام قرار دینا یہ میرے خیال میں درست بات نہیں ہے، اس میں کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی طرف سے آیا ہوا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض گھروں سے ایسا بھی آ جاتا تھا گوشت وغیرہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اوپر انہوں نے نام اللہ کا لیا کہ نہیں لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمو انتم علیہ، تم خود اب اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اس کو کھا لیا کرو، ثم کلوا، پھر اس کو کھا لیا کرو۔ تو ان کے لیے یہی ہے۔ اچھا، اس لیے ایک تو یہ ان کے لیے میں یہ بات کر دوں، اس کے ساتھ اٹیچڈ ایک بات اور، بہت سارے لوگ مختلف قسم کی تقاریب کے اوپر کھانا پکاتے ہیں، مختلف تہوار مناتے ہیں، تہواروں پہ کھانا پکاتے ہیں، ایسے تہوار جو بالکل شریعت کے اندر ناجائز ہیں، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، تو ناجائز تہواروں پر کھانا وغیرہ پکانا، اس کو بطور تقریب منانا، یہ ناجائز ہوگا، وہ گناہ ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن کیا وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے الگ دلیل چاہیے۔ اگر تو وہ غیر اللہ کے نام کا ہوگا تو وہ واقعتاً ناجائز اور حرام ہوگا، پھر نہیں آپ کھا سکتے۔ اور اگر کسی شخص نے کسی ایسی موقع پر، مثال کے طور پر 10 محرم الحرام کو یا 12 ربیع الاول کو یا کسی موقع پر بھی اس نے کوئی دیگ پکا لی اور وہ کھانا تقسیم کرتا ہے، تو صرف کسی ایسے تہوار پر کھانا پکانے سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا، اس کو حرام نہیں سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس کھانے کے اندر، اس کی پچھلی لائن کے اندر پیور حرام نہ شامل ہو یا وہ نوعیت کے اعتبار سے حرام نہ ہو۔ جی بہتر، واللہ اعلم۔ جی بہتر۔ پروفیسر صاحب، آپ کی جانب، اب جس طرح رمضان اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور عید قریب آ رہی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ملازمین ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، ڈرائیور ہیں، اور کچھ ملازمین ہوتے ہیں، میڈز ہیں گھر کے اندر، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں نا آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، جی، لمبی نہیں ہے جی، آپ سنائیں، سر ہم سنیں۔ داستان تو ہوتی لمبی ہے، وہ 1000 داستان ہوتی ہے نا جی، یہ چھوٹی سی ہے جی، پلیز۔ کہ ہم پیپلز کالونی فیصل آباد میں رہتے تھے، ہمارے محلے میں ایک بہت بڑا گھر تھا آخری، وہاں نا کوئی نور مل ہوتی تھی ہمارے، آج کل وہاں کوئی نور ٹاؤن بن گیا، خیر ٹھیک ہے، وہاں ملازم رہتے جن کو ہم چھڑے بولتے تھے، 15-20۔ ٹھیک ہے، تو عید قربان آئی، عید قربان، تو ان میں سے کچھ تو گھروں کو چلے گئے لیکن زیادہ وہیں رہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ٹائم لگے گا، زیادہ پیسے ٹھیک ہے، چلیں گھر میں 4 پیسے چلے جائیں گے۔ اچھا، جب 2 بجے نا دوپہر کو، تو انہوں نے کیا کیا، مسور کی دال بنائی پتلی، ٹھیک ہے، اور پورے محلے میں تقسیم کر دی، کیونکہ کسی نے بھی ان کے گھر میں گوشت نہیں بھیجا، پورے محلے میں سے کسی نے ان کی طرف کچھ بھیجا ہی نہیں۔ پکا کے ہم چونکہ خطیب بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، امام بھی ہیں ایک لحاظ سے، تو مساجد میں ہم اعلان کرتے ہیں چندے کا۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، کہتا ہے 2 باتیں راز رکھنا اپنے میرا، یہ فلاں حاجی صاحب ہیں آپ کی مسجد میں آتے ہیں، یہ کبھی 50,000 روپیہ دے کے جاتے ہیں، کبھی لاکھ روپیہ دے کے جاتے ہیں جب اعلان کرتے ہیں آپ۔ میں ان کا ڈرائیور ہوں، میرا بچہ بیمار تھا، میں ان کی منتیں کرتا رہا مجھے 5,000 روپیہ دے دیں، مجھے 5,000 میں دیا، یہاں اعلان ہوتا ہے لاکھ کا، یہ دے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو خطبے میں کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بات واقعتاً دیکھی جاتی ہے کہ بعض اوقات
سخاوت بہت کی جا رہی ہے، وہ ابدا بمن طول کا ایک مطلب یہ بھی ہے. کل ہمارے ایک دوست ہیں حافظ شریف صاحب، ان کا مجھے فون آیا، وہ کہنے لگے یار تمہارے فلاں فلاں میں علماء ہیں، ان کے گھر میں بھی کوئی کھانا پہنچایا، جو تمہارے گارڈ ہیں ان کا بھی کچھ بندوبست کیا. میرا خیال ان کو کچھ شکایت گئی ہوگی. یہ بات واقعتاً سوچنے والی ہے کہ ہمارے محلے میں گارڈ بیٹھا ہے، مطلب ان کا حق پہلے ہے کہ ان کی خدمت پہلے کی جائے، اور ان کا ہمارے مطلب ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے ان کو دیکھیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ منسلک ہے، ہم سے سیلری لے رہے ہیں یا ہمارا کام کر رہے ہیں. ان کے اوپر زیادہ ہمارا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں دو باتیں شیخ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو کھانا کھلانا ہے یا کسی کو کچھ دینا ہے نا، یہ آپ کسی کو دیں یا نہ دیں، اس کی عزت نفس پر حملہ نہ کریں. اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے تو کھانا کھلانا اتنا ضروری نہیں جتنا اس کی عزت نفس کا احترام ضروری ہے. مائی گاڈ، کہ آپ نے اگر قرآن نے کہا ہے کہ اپنے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر آپ نے اس کو تکلیف دینی ہے، اس کو احسان جتلانا ہے، اس کی عزت نفس کے پلے کچھ نہیں چھوڑنا، تو پھر آپ کو صدقہ دینے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر، یہ بنیادی تقاضا ہے، بالکل صدقہ کا بنیادی تقاضا ہے کہ اس کا احترام ملحوظ رہے. عزت نفس سب سے پہلے اس کی محفوظ رکھنی ہے، کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے صدقہ دینے کی وجہ سے کہ وہ بیچارہ یا وہ بیچاری جو ہے وہ سوچتی رہے کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. ایک آٹے کی بوری دینی ہوتی ہے، آٹے کا تھیلا 20 کلو آٹے کا تھیلا، اور 10 وہاں پہ منسٹر کھڑے ہو کے اس کے ساتھ تصویر بناتے ہیں. اس کی عزت نفس کہاں جاتی ہے؟ آپ اس کی تصویر بنا کے پورے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو 20 کلو آٹے کا تھیلا دیا ہے، اور اس کی عزت نفس کہاں گئی؟ آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ پہلے تصویر بناتے ہیں، تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. جو قرآن نے بنیادی تقاضا کیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لہذا ایک تو بات یہ کہ کھانا کھلانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ کھانا کیا کہنے. سر ابھی ہم جی پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ جی میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا، جو آپ نے شیخ سے بات پوچھی، اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بڑی بڑی چیریٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور جو چیریٹی کا کام کرنے کا جو جدید سٹائل ہے این جی اوز بنا کے، یہ جو ہم دور دراز مستحقین ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم پہلے شریعت کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے. یہ ابدا بمن تعول کا جو قانون ہے وہ یہ کہ آپ کا خاندان ہے، آپ اپنے خاندان میں اپنے محلے میں آپ کو پتہ ہے کون مستحق ہے کون نہیں. میرے خاندان میرے محلے کا مجھے پتہ ہے، آپ کے خاندان. جب ہم اپنے اپنے خاندانوں سے شروع کریں گے تو پھر ہر ایک کو اس کے مستحقین ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے. مجھے آپ کے خاندان کے مستحقین کا نہیں پتہ، آپ کو میرے خاندان کے مستحقین کا نہیں پتہ. ہر شخص اپنے خاندان کے مستحقین سے شروع کرے، اپنے محلے سے شروع کرے، تو پھر یہ ایک نظام بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی آرگنائزیشن بنا لیں. جب یہ روش جب پروان چڑھی ہے تو اس سے پھر ہوتا ہے کہ لاکھ 2 لاکھ چیریٹی میں ویسے دے دیتے ہیں، اور وہ جو گھر کے اندر بچہ جو ہے وہ اس ایک بچے میں 5,000 نہیں دیتے، وہ محروم رہ جاتا ہے. لہٰذا ہمارے اس جدید سسٹم میں ایسے ہے کہ بڑی بڑی این جی اوز چلانے والی خواتین اور مرد جو ہیں ان کے اپنے خاندان کے اندر غربا مر رہے ہوتے ہیں، سسک رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے کروڑوں کے اور لاکھوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے یہ شریعت کا تقاضا اس سے پورا. جو قریبی لوگ ہیں وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہیں. وہ شعر ہے نا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے مشقت زیادہ. ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ بیوہ خواتین اور یتیم بچے، مطلب ان کا احترام ملحوظ رکھا جائے، ان کی کفالت کی جائے. اس میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اس میں ہمیں رہنمائی فرمائیں. اگر کوئی شخص اولڈ ہوم سے کوئی آرفن بچہ لینا چاہتا ہے، اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے کیا اصول و ضوابط ہوں گے؟ دیکھیں، بچہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. شریعت نے اس کے لیے باقاعدہ اصطلاح استعمال کی ہے متبنہ، کہ آپ منہ بولا بیٹا بنا سکتے ہیں، کسی کو اپنی اولاد لے سکتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن اڈاپٹ کرنے کا اصول یہ ہوگا کہ وہ آپ کا بیٹا حقیقی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی آپ اس کو ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہ لکھوائیں. بلکہ اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کی اصل ولدیت کیا ہے، تو اس کی اصل ولدیت ہی اس کے خانے میں لکھی جانی چاہیے، اور اس کے سارے وراثت کے احکام، رشتہ داری کے احکام سارے کے سارے اس کے اصل ولدیت کے اعتبار سے ہوں گے. لیکن اگر اس کے والدین کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، قرآن کہتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر مجبوراً آپ اپنا نام لکھوا تو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے رشتہ داری، وراثت، اس کے معاملات، وہ آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ اس کے وہی رشتہ ہوگا جو کسی اجنبی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس کو
اولڈ ہوم سے لے کر اپنا لیا ہے تو اب آپ کو حقیقی بیٹا ہو گیا. عام طور پہ ہم اس میں تمیز نہیں کرتے, وراثت کے اور رشتہ داری کے اس کے معاملات وہی رہیں گے, باقی آپ اس کو اپنے پاس سنبھال لیں, کفالت کریں. یا کچھ وصیت میں سے کچھ, یہ بہت اچھی بات ہے, بالکل وصیت میں سے دے سکتے ہیں, یہ بہت ہی اچھی بات ہے, یہ کرنا چاہیے. اور کفالت کرنے کے لیے اولڈ ہومز میں یہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ کسی بھی جگہ سے آپ کو یتیم خانوں میں سے بچے اٹھا کے اگر آپ کفالت کرنا چاہیں, یا آج کل یہ سیلاب زدگان میں بہت زیادہ اس طرح کی مسائل پیدا ہوئی ہے, تو کہیں سے بھی جو بچے جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ آپ کفالت کے لیے اگر اپنا لیں, ایڈاپٹ کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن یہ شرعی جو مسائل ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ محمد شیراز ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر جی, کیا حال ہے؟ بہت شکریہ شیراز صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تمام بہت پیغام ٹی وی کو میری طرف سے بہت بہت سلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی محترم, میں ڈاکٹر معاذ لکھوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس آدمی کے پیچھے نماز کی اس کی شرعی جو اس گائیڈ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ اس کا نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ نے امامت کے لیے آدمی رکھنا ہو یا مسئلہ سنانے کی طرح آدمیوں کے لیے, تو اس کا شرعی کیا حکم ہے, اس کی داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ جی بہتر ہے, جی ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی سر, کتنی داڑھی ہونی چاہیے جی نماز پڑھنے کے لیے؟ جی امام کے لیے کم از کم کتنی داڑھی ہو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو امام کسی بھی منکر شرعی کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور داڑھی اگر کوئی شخص اپنی کٹواتا ہے یا اس کو داڑھی چھوٹی کرتا ہے تو یہ منکر شرعی کا ارتکاب ہے, اور ایسے شخص کو امام مقرر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, البتہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جانا یہ اور بات ہے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. دو مختلف مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ آپ امام مقرر کرنے کے لیے اتھارٹی ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ ان کی ساری شرائط دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کس طرح کا امام جو ہے مقرر کرنا ہے. اس کے اندر آپ اس کا کردار بھی دیکھیں گے, اخلاق بھی دیکھیں گے, علم بھی دیکھیں گے, قرآن پڑھنا, تلاوت, قرات سب کچھ دیکھیں گے, اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ داڑھی بھی پوری ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نمازی ہیں, آپ مقتدی ہیں, آپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی شخص اگر چھوٹی داڑھی والا بھی نماز پڑھا رہا ہوگا تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس امام مقرر کرنے کا اختیار ہے تو ایسے شخص کو امام مقرر نہیں کیا جانا چاہیے, اور اگر آپ کو نماز پڑھنی پڑ گئی ہے تو نماز ہو جائے گی, نماز کا کوئی مسئلہ. سبحان اللہ, کیا کہنے. سر وقت قلیل ہے, مختصراً فرما دیجیے گا, جب کوئی شخص کسی یتیم کی, بیوہ کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے کوئی بشارت, اس کے لیے کیا انعام شریعت نے رکھا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے تو فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, کہ انا و کافل الیتیم کا ہاتین, آپ نے یوں انگلیاں کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ کہہ لیں کہ یہ اتنا اونچا درجہ ہے, اتنے اونچے درجے کا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کی خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. سر اس پہ آپ کچھ روشنی فرمائیے گا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ خیر و بھلائی کا رویہ رکھیں, لیکن وہ ہم ان کے ساتھ خیر بھی کر رہے ہیں, نیکی بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ احترام نہیں ملحوظ رکھ رہے ہوتے. ایک تو ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں لیکن وہ پھر احترام نہیں رکھ رہے, تو ان کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ مطلب جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اس کے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ. ہم تو یہ ایک بڑا بہت مسئلہ ہے اور تکلیف ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق جیسے آدمی کو بھی تکلیف ہوگی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اصلاح فرمائی, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ دل کا مسئلہ ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو ذرا برابر یہ توقع نہ رکھے اس سے کہ جزان ولا شکورا, بلکہ یہ آگے اس کے مسئلے ہیں. اللہ اکبر. یہ آگے اس آدمی کے مسئلے ہیں. آپ کے ساتھ اچھا رہتا ہے نہیں رہتا ہے, ہمارا مسئلہ تو یہ لا نرید منکم, یا اللہ ہم تم سے تھینک یو کے بھی تقاضا نہیں کرتے. اللہ اکبر. کہ ہمیں تھینک یو کو ہم اس کا بھی تقاضا نہیں کرتے. اللہ اکبر. کیا کہنے. ایک کالر ہیں جمیل صاحب لاہور سے, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ میرے بھائی, کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ سوال آپ یہ کرنا چاہتے کہ جو افطرانہ ہے یہ رمضان کی کون سی تاریخ سے شروع ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو بتا دیں کہ عیسیٰ پہلے دینا ہے لیکن ڈیٹ کون سی شروع ہونے کی, یہ بتا دیں. سر فطرانہ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ
کب ہمیں دے دینا کب چاہیے؟ شروع ہوتا ہے؟ جی کب دے دینا چاہیے؟ اچھا جی نہیں، یہ دیکھیں اس کا صحیح ٹائم تو جو ہے چونکہ یہ عید کے سے پہلے دینا، عید کی نماز سے پہلے، اور بنیادی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مساکین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، اور پھر اس میں روزوں کی جو غلطیاں کوتاہیاں اس کے کفارے کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کے اختتام پر اور عید سے پہلے، یعنی عید سے 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے دینا چاہیے، یہ زیادہ اس کا درست وقت ہے۔ لیکن جو مالی عبادات جتنی بھی ہیں اس کو پیشگی اگر انسان ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر آپ رمضان میں کسی بھی وقت اس کو ادا کر دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہترین وقت اس کا یہ ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے جو ہے اس کو ادا کیا جی بہتر، جی بہتر۔ آج کل نا یہ بڑا مسئلہ پھیلا ہوا ہے جی کہ جی بس عید والی رات ہی دینا ہے۔ نہیں، بلکہ میں نے کل بتایا کہ کل پرسوں ایک افطاری میں بیٹھے تھے، رمضان کے شروع میں بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں زکوٰۃ 1 سال پہلے دی جا سکتی ہے، حضرت عباس نے دی تھی زکوٰۃ ایک ایڈوانس سال میں، پہلے جی جی۔ مالی معاملات جتنے بھی ہیں ان کو ایڈوانس کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی ایڈوانس کی جا سکتی ہے، فطرانہ بھی ایڈوانس کیا جا سکتا ہے۔ وقت بہت قلیل ہے، نجیب اللہ طارق صاحب، سر آپ سے درخواست ہے دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان تمام بلائیوں کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے اس نام کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں جس نام کا واسطہ دیا جائے تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ یا اللہ، اگر ہمارے بارے میں کوئی برے فیصلے ہو چکے ہیں تو ہمیں بچا لے۔ یا اللہ، اگر ہمارے بارے میں کوئی برے فیصلے ہو چکے ہیں تو بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل ھذا البلد بلدا آمنا مرخا سخا۔ یا اللہ، عالم اسلام کی، ہمارے ملک کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان، ہمیں اور ہمارے بچوں کو آگ کا ایندھن نہ بنانا۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو آگ کا ایندھن نہ بچانا۔ یا اللہ، ہمیں آگ کا ایندھن نہ بچانا۔ یا اللہ، آگ کا ایندھن نہ بنانا۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک صالح کر دے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں اسلام کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمان، اس رمضان میں جو عبادتیں کر سکیں یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا وہ حق ادا نہیں کیا، لیکن یا اللہ تو غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، ہماری جیسی کیسی بھی عبادتیں ہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، مہنگائی بہت ہے، گھروں میں غربت ناچ رہی ہے، غریب لوگ 2 وقت کی روٹی سے تنگ آ چکے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ، بہت سے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ڈاکٹروں کی، حکیموں کی دعائیں کھا کے تنگ آ چکے ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ یا اللہ، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بہت ہی پیارے عزیز و اقارب، ہمارے ماں باپ میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یا اللہ، یاد آتا ہے ہم اکٹھے بیٹھ کے افطاری کیا کرتے تھے،
یا اللہ اپنی امی کے ہاتھوں میں سحری کھایا کرتے تھے، یا اللہ وہ تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، ہمارے والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، یا اللہ ان کی بہت بہتر مہمانی فرما، آمین یا اللہ ان کی بہت بہتر مہمانی فرما، آمین یا اللہ قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے بچانا۔ آمین اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اللہ آپ کو عافیت دے، بہت شکریہ۔ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، سر آپ تشریف لائے، اللہ کی طبیعت بھی آپ کی ناساز تھی، پھر بھی تشریف لائے، ہم بہت ممنون ہیں آپ کے، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ ناظرین، دولت، سوشل سٹیٹس، آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے یا جو جاب ٹائٹل ہے، اس سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ انسان بڑا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو ٹریٹ کیسے کرتا ہے، ان کا احترام کیسے کرتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی بہت مشہور کہاوت ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ جیسے وہ ہیں ویسا ہی ٹریٹ کریں گے تو ویسے ہی رہیں گے جیسے وہ ہیں، اور اگر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ ویسا ٹریٹ کریں جیسا انہیں ہونا چاہیے تو واللہ وہ ویسے ہو جاتے ہیں، وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں آپس میں احترام کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، انسانیت کا احترام کرنا ہے، اور اگر کسی کی اعانت کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو بھی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، اس کا احترام رکھنا ہے۔ اب تک کے لیے یہی اجازت دیجیے، 7:15 پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔